ماہرین تعلیم کے مطابق ملک کے طبقاتی معاشرے نے نظام تعلیم کو بھی طبقاتی بنا دیا، جس سے غریب کے بچے کے لیے حصول تعلیم کی سہولتیں محدود ہو کے رہ گئی ہیں۔ جب تک طبقاتی معاشرہ ختم نہیں ہوتا، طبقاتی نظام تعلیم بھی باقی رہے گا۔ احوال کشمیر کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان اکرم۔ آج ہم بات کریں گے یکساں تعلیمی نظام پر۔ اعلیٰ معیار کی تعلیم و تربیت کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم اور معاشرہ اپنے مقاصد اور اہداف حاصل نہیں کر سکتا۔ باشعور قوم ہی ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکتی ہے، اور تعلیم کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ ہمارے ہاں تعلیم میں نہ صرف نقائص سے دوچار ہے بلکہ عدم توجہی کا شکار ہے۔ جب تک ان نقائص کو دور نہیں کیا جاتا، معیار تعلیم بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ یکساں تعلیمی نصاب نہ ہونے کی وجہ سے الگ الگ نصابی کتب اور الگ الگ تعلیمی معیار ہے۔ پورے ملک اور آزاد کشمیر میں یکساں نظام کے تحت تعلیمی نظام رائج کر دیا جائے تو طلبہ و طالبات جو دور تعلیمی نظام کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کا بہترین طریقے سے اظہار نہیں کر سکتے، ان کو آگے آنے کے زیادہ مواقع میسر ہوں گے۔ ہمارے معاشرتی نظام میں جس طرح امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر، اسی طرح ایک ہی جماعت میں بیٹھے ہوئے دو طالبات میں بھی یہی فرق ہے۔ اس کا تعلق استاد کی قابلیت اور ہمارے تعلیمی نظام سے ہے۔ اگر ایک طالب علم ایک مضمون میں کمزور ہوتا ہے تو دوسرے میں نہیں، تو یہ قصور طالب علم کا نہیں، اسے اپنی مرضی اور پسند کا مضمون چننے کا اختیار نہیں ہوتا تاکہ وہ اس شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے۔ آزاد کشمیر میں بھی پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ کے اداروں کے درمیان تفاوت ہے، فرق ہے، وہ نصاب میں بھی ہے، وہ معیار میں بھی ہے۔ ہمیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ نے ہر ایک بچے کو ایڈمیشن دینا ہے۔ ہمارے پاس مور دین 70% بچے تھرڈ ڈویژن، یہ وہ فرق ہے 60 to 70%۔ ہم جو پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھے ہم نے سزا جزا کا نظام رکھا ہوا ہے، جو ڈیلیور کرتا ہے اس کو ایوارڈ سے نوازتے ہیں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی صرف بچے کو کتابی کیڑا نہیں بنانا ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر جو نصاب ہیں دنیا میں جو بنتے ہیں ان کو ہم نے ریپلیکیٹ کرنا چاہیے، ان کو اڈیپٹ کرنا چاہیے۔ خواتین کے ادارے میں رہتے ہوئے آپ کو بی ایس کی جو ڈگری ہے 4 سالہ، وہ ہم آپ کے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کریں۔ سر، یہ جو دورہ نظام تعلیم ہے، ٹھیک ہے، جو الگ الگ نصاب ہے، اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات ہو رہے ہیں؟ اس حوالے سے ایک مرکز کی لیول پہ ایک ہی طرح کا نصاب لاگو کرنے کی ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہتر نصاب میں ماہرین سے رائے لی جائے اور اس کو بہتر کیا جائے بنسبت اس کے کہ ہر ایک ملک، ہر ایک صوبہ، ہر ایک ریجن، ہر ایک ضلع الگ الگ نصاب پڑھائے، میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی طور پر یکساں ہونی چاہیے، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھ اور لینگویجز۔ تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر جو نصاب ہیں دنیا میں جو بنتے ہیں ان کو ہم نے ریپلیکیٹ کرنا چاہیے، ان کو اڈیپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اسکولوں کالجوں میں اس کو لاگو کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتری آئے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد امین صاحب، جو گزشتہ دور حکومت میں ماہرینہ عمل درآمد کمیشن کے چیئرمین تھے۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ گزشتہ جو دور حکومت تھی اس میں ان کی حکومت نے تعلیم کے لیے کیا کیا اقدامات کیے اور پرائیویٹ اور سرکاری اداروں کے درمیان جو نصاب کا فرق ہے اسے کیسے دور کیا ہے؟ جی سر۔ چونکہ آزاد کشمیر میں بدقسمتی سے یہ جو مکروہ پارلیمانی نظام ہے یہی ساری خرابی کی جڑ ہے، اور اس میں کسی بھی اچھے قیادت کے لیے کام کرنا کبھی بھی سہل نہیں ہوتا۔ نہ ہمارا دور آئیڈیل تھا، نہ آج کا ہے، نہ اس سے پہلے تھا۔ آزاد کشمیر میں بھی پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ کے اداروں کے درمیان تفاوت ہے، فرق ہے، وہ نصاب میں بھی ہے، وہ معیار میں بھی ہے، اور اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ سال 2 سال کی توجہ سے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مسلسل اور مستقل بنیادوں پر ایک سنجیدہ ٹھوس جو ہے محنت کے متقاضی ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں ان نقائص کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ پہلا اصول تو مسلمہ ہے کہ آپ نے ہر شخص کو اس کی اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پہ لانا ہے۔ اگر آپ کا سیکرٹری تعلیم
کالجز اینڈ سکولز وہ نہیں ہیں اس معیار کے، تو آپ نے 5 سال اپنے ضائع کر دیے۔ اگر آپ نے وزارت کا چناؤ کرتے ہوئے ایک متعصب آدمی کو، ضدی آدمی کو، جس کو جدید زمانے کے تقاضوں کا نہیں پتہ، جو صرف قبیلہ کنبہ برادری پہ توجہ دیتا ہے، آپ نے اگر اس کو وزیر تعلیم اگر لگا دیا تو آپ کے 5 سال ضائع ہو گئے۔ یہ ہر بار ہو جاتا ہے اور وہ پھر توجہ نہیں دے جاتے۔ یہ ٹھیک تب ہوگا جب میرٹ پہ آپ وزیر اعظم بنے، آپ وزیر تعلیم کالج اور سکول میرٹ پہ لائیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اشتیاق حسین بخاری صاحب، جو مرکزی صدر ہیں آزاد کشمیر پرائیویٹ کالجز اینڈ اسکول ایسوسیشن کے۔ ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز میں جو پڑھایا جانے والا نصاب ہے وہ الگ الگ کیوں ہے؟ کیا کہیں گے اشتیاق صاحب آپ؟ ہم جو بھی نصاب پڑھا رہے ہیں وہ نیشنل کریکلم کے اکارڈنگ پڑھا رہے ہیں۔ ہاں اس میں یہ چیز ضرور ہے کہ جس سیکٹر میں ہم بیٹھے ہیں، ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں، ہم کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں، تو مارکیٹ میں جو پبلشرز ٹاپ رینکنگ پہ ہیں، جس طرح کیمبرج ہے، جس طرح آکسفورڈ ہے یا آفاق ہے، اس طرح وہ پبلشرز کے جو کوالٹی وائز جن کی بکس کمال کی ہیں، ہم وہ سلیبس لگاتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچے کو اسی طرح بہترین تیار بھی کر سکیں۔ پرائیویٹ اسکول والے اس لیے زیادہ پوزیشنز لے رہے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ بچے لیتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ جب 84% بچہ پرائمری سیکٹر کا ہمارے پاس ہے، اٹ مینس کہ ہم گراس روٹ لیول سے بچے کو لے کے جاتے ہیں۔ جب 65 to 66% بچہ مڈل سیکشن کا ہمارے پاس ہے، یہ اس بات کا بائنی ثبوت ہے کہ مڈل سیکشن میں ہم اپنا وہی پرائمری سیکشن کا بچہ پروموٹ کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ سے عرض کریں کہ آزاد اسٹیٹ میں جو کوالٹی ایجوکیشن کا کنسیپٹ دیا گیا ہے وہ صرف پرائیویٹ سیکٹر نے دیا۔ آج آپ میرپور بورڈ کے میٹرک اور انٹر کے ریزلٹ دیکھیں، آج 85%، 84%، 83% ریزلٹس ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے مرہون منت ہیں۔ جو ہمارا معلم ہے، معلم کی تعیناتی میرٹ پہ کی جائے، الحمدللہ اب NTS کی معرفت میرٹ پہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ معلم کو سیاست سے ٹوٹلی دور رکھا جائے، معلم کی تقریم میں کہیں بھی کمی نہ کی جائے، لیکن معلم کو باؤنڈ کیا جائے کہ اس کا تعلق سکول سے جڑا رہے، اس کو پروگریس اورینٹڈ کام کرے، رزلٹ اورینٹڈ کام کرے، اور پھر اس کی اپریسیشن کا بھی کوئی اہتمام کیا جائے سیکریٹریٹ سے یا منسٹری سے، تاکہ آج اگر کوئی ایک سرکاری اسکول کا ٹیچر 100% رزلٹ دے رہا ہے، اس کو کل آپ اپریشیٹ کریں گے تو وہ دوبارہ رزلٹ دینے والے بنے گا۔ ہم جو پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھے ہم نے سزا جزا کا نظام رکھا ہوا ہے، جو ڈیلیور کرتا ہے اس کو ایوارڈ سے نوازتے ہیں، جو ڈیلیور کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جو ڈیلیور نہیں کرتا تو اس کو سوری کر دیتے ہیں، اس کو ہمارے ساتھ وہ چل ہی نہیں سکتا۔ ہم کام والے لوگ ہیں، کام پہ یقین رکھتے ہیں، جب گورنمنٹ سیکٹر بھی کام والا بن جائے گا، کام پہ یقین رکھیں گے تو تبدیلی آئے گی۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، ہمیں دیر تک، ہمیں اگلے 50 سالوں تک ہمیں ایجوکیشن سیکٹر جو گورنمنٹ کا ہے وہاں پہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ جب تک یہ جو بنیادی تبدیلیاں نہیں کریں گے تب تک یہی حالات رہیں گے۔ سر، کیا وجہ ہے کہ نجی اور سرکاری اسکول کے نتائج میں واضح فرق ہوتا ہے؟ کیا معیار تعلیم میں بھی فرق تو ہے ہی ہے؟ کیا بنیادی وجہ ہے، کیا بڑی وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے؟ اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے نا، مثلا میں آپ کو اس سال کے اپنے جو ہمارے کالج کے ایڈمیشنز ہیں ان کا بتاتا ہوں۔ میں ہمارے پاس مور دین 70% بچے تھرڈ ڈوینر ہیں، اور اب آپ کسی نجی ادارے میں چلے جائیں، ان سے پوچھیں آپ کے پاس کتنے بچے ہیں جو تھرڈ ڈوینر ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا لیس دین 10%۔ یہ وہ فرق ہے 60 to 70% جو آپ ریزلٹس کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ نے ہر ایک بچے کو ایڈمیشن دینا ہے، تھرڈ ڈوینر ہو، سپلی ہو، یو ہیو ٹو اکاموڈیٹ، ہم اسے اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ اس فرق کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہمیں حکومت اجازت دے دے کہ آپ نے تھرڈ ڈوینر کو داخلہ نہیں دینا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دو راہ تعلیمی نظام ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے؟ یہ دورہ تعلیمی نظام نہیں ہے، مطلب ہمارے پاس جو تھرڈ ڈوینر ہیں ان میں سے بہت سارے سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو جاتے ہیں، مطلب تھرڈ ڈویژن میں میٹرک پاس کی انہوں نے، ایف اے میں آئیں گے سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو جائیں گے، آگے ایسوسیٹ ڈگری میں جائیں گے سیکنڈ ڈویژن میں پھر پاس ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی انہیں روزگار مل جاتا ہے۔ یہ دورہ نہیں ہے معیار تعلیم۔ یہاں ایسے بچے موجود ہیں ہمارے پاس جو تھرڈ ڈوینر میں آتے ہیں، فرسٹ ڈوینر میں BS کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خود معاشرے کو تقسیم کر دیا ہوا ہے۔ مثلا اب ظاہر سی بات ہے، یہ تقسیم اس وقت ہوتی ہے
کہ جب آپ اپنے بچے کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچے کو پرائیویٹ ادارے میں ہی پڑھنا چاہیے، اور اس میں سائیکی خاص طور پہ کبھی آپ اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواتین کی سائیکی ہے. گھر میں موجود ہماری خواتین کہتی ہیں کہ بھئی آپ کما رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس کو پرائیویٹ ادارے میں ڈالتے ہیں آپ، حالانکہ جتنا اچھا انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہوتا ہے وہ پرائیویٹ اداروں میں نہیں ہے. میں اس پہ باقاعدہ آپ کے ساتھ بحث کر سکتا ہوں کہ جتنی اچھی میرے پاس لیبارٹریز ہیں، جتنی اچھی میرے پاس لائبریری ہے، جتنا اچھا انفراسٹرکچر ہے وہ کسی بھی ادارے کے پاس نہیں ہے. سرکاری اور پرائیویٹ تعلیم میں کتنا ایک فرق ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ جیسے سر سید احمد خان نے آج سے بہت سال پہلے جب یہ ایک آئیڈیا دیا تھا کہ بچوں کے لیے یا طالب علموں کے لیے جو ماڈرن ایجوکیشن ہے دیٹ از آلسو امپورٹنٹ، تو میں آج بھی یہی سمجھتی ہوں کہ دونوں طرح کی تعلیم بچوں کو ہر طرح سے آپ پریپیئر کریں ان کی پریکٹیکل لائف کے لیے. تو سرکاری یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس کوالٹی کو مینٹین کرے اور بچوں کو ایک اچھا انسان بننے میں، معاشرے میں ان کا کوئی کردار ہونا چاہیے، پریکٹیکلی وہ کچھ کر سکیں. سرکاری تعلیمی ادارے کے اندر آپ پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، 6 سیمسٹر آپ کا، نجی تعلیمی ادارے بھی ہیں، تو آپ نے سرکاری ادارے کو ترجیح کیوں دی؟ سرکاری ادارے کو اس لیے ترجیح دی کیونکہ ایز اے گورنمنٹ پہ ہم لوگوں کو گورنمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے نا. جب تک ہم سرکاری اداروں کو ساتھ نہیں دیتے، ان کو آگے نہیں کرتے، ہم لوگ ان کو ساتھ نہیں چلتے، تو پھر وہ آگے کی طرف نہیں آئے گا جب تک ہم ان کے پیچھے نہیں ہوں گے. تو سرکاری اداروں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. ایز اے اسٹوڈنٹ میں یہ کہنا چاہوں گی. آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کے والدین نے جو انتخاب کیا وہ درست تھا؟ بہت درست تھا. اچھا، انگلش ڈرامہ فیسٹیول کروانے کا بنیادی مقصد کیا تھا، اور آپ یہ کریڈٹ کس کو دیں گے؟ کیونکہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھا پروگرام ہوا ہے، تو میں کیونکہ اس میں بچوں نے بھی کردار ادا کیا، پھر آپ کی ٹیچرس نے 2 ماہ ان کو ٹریننگ کروائی ہے، تو آپ کے خیال سے یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جی، یہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارے بی ایس انگلش ٹیچنگ سٹاف ہے، اسپیشلی بی ایس کوآرڈینیٹر ہیں ہماری میڈم نگہت ہیں، ان کے ساتھ جو ہے انگلش کی کوآرڈینیٹر ہیں نور فاطمہ ہیں، اور ہماری انگلش کی پروفیسر ہیں میڈم سندس. ان کا بیسیکلی انہوں نے یہ ایک انیشیٹو لیا کہ یہ لٹریچر کا ایک حصہ ہے، چونکہ یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جیسے یہ شیکسپیئر کا ڈرامہ ایک تھا، ولیم شیکسپیئر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی ریناؤنڈ ایک رائٹر تھے اور انفیکٹ ڈرامٹسٹ تھے. تو ان کے جو ہیں اگر کورس میں بھی جو انکلوڈ ہے، لیکن جب تک اس کو پریکٹیکلی پرفارم نہ کیا جائے تب تک میں سمجھتی ہوں اتنی زیادہ آسانی سے بچے سمجھ نہیں پاتے ہیں. اور دوسرا یہ ظاہر ہے جب آپ بچوں کو اس طرح کا وہ کرتے ہیں، یہ پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں ویسے تو ایفرٹ جو ہے ساری ٹیچر کی ہے، لیکن بچوں کا بڑا اچھا فیڈ بیک رہا. بچوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پک کیا اور پھر پرفارم کیا، اور ایک اچھا میسج گیا. جو بھی جتنے بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی گیسٹ تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ان تک پہنچا کہ ایکچولی جو ہے اس کو کیسے مطلب پراپر طریقے سے اس طرح سے پورٹرے کرنا اور بچوں تک پہنچانا. تو میں سمجھتی ہوں اس طرح آسانی سے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو گئی ہے اس سارے ڈرامہ کو. لیکن میرا کریڈٹ ڈیفینیٹلی میرے انگلش سٹاف کو، اس میں لیڈنگ جو ہے میڈم سندس ہیں، اور بچے بھی ماشاءاللہ بچے میں کہتی ہوں ہمارے کافی کیپیبل ہیں، بس تھوڑا سا پالش کرنا، گروم کرنا ہوتا ہے بچوں کو. اور آپ نے دیکھا کہ خود بھی وہ کتنے کانفیڈنٹ تھے، اور ان کے ایکسپریشن، ڈائلاگ ڈیلیوری، سارا کچھ بہت ہی زبردست رہا. پہلا بیچ ہے تو ظاہر ہے اس میں کچھ کمیاں بھی رہی ہوں گی، تو آپ کیا کمی دیکھ رہی ہیں؟ کیا مطلب آپ حکومت سے اپیل کریں گی کہ کیا آپ کے ساتھ کیا سہولتیں دی جائیں کہ مزید بہتر ہو سکے؟ جی، وہ تو ڈیفینیٹلی ہے. وہ ہر سال جب بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں یا ویسے مختلف میٹنگز ہوتی ہیں اپنی ڈپارٹمنٹل ہیڈز کے ساتھ، تو ہمارے کچھ کنسرنز ہیں جو پہلے سے بھی تھے، ابھی بھی ہے، کہ سٹاف کی کمی ہے، سٹاف کو پورا کیا جائے. کیونکہ یہ اب ایڈیشنل کلاسز جب ہو جاتی ہیں، پھر جگہ جو ہے مکانیت کی کمی ہے. اس میں بھی ہم نے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم نے کالج فنڈ سے 8 کمرے مزید یہاں پہ بنوائے.
اور اس دفعہ بھی ہم نے آگے جو ہے منظوری کے لیے وہ پروسیس کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ان چھٹیوں میں بھی ہم مزید 8 کمرے بنائیں گے, کیونکہ یقیناً حکومت کے اس میں تو ہوتا ہے کہ آگے جو ہے یہاں پہ فردر کنسٹرکشن یا جو کلاس رومز یا لیبس وغیرہ بنانا, لیکن چونکہ وہ پھر ٹائملی ہوتا نہیں ہے, وہ ذرا لمبا پروسیس ہوتا ہے, مختلف جو ہے اس میں مراحل سے گزر کے پھر کہیں وہ جا کے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابھی فوری طور پہ ہم نے یہی کیا کہ ہم اپنے طور پہ ہم نے کنسٹرکٹ کیا ہے کالج فنڈ سے. اور جو ہمارے پاس سٹاف بھی اس وقت جو ہم نے باہر سے ہائر کیا ہے, وزٹنگ جو فیکلٹی ہماری ہے, اس میں بھی ہماری کوشش ہے کہ اچھے پڑھے لکھے کوالیفائڈ لائک ایم فل یا پی ایچ ڈی جو لوگ ہیں ان کو ہم رکھیں. اور اس وقت ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ, آلموسٹ ہماری جو ہے ساری اس میں ایفرٹ رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھا ماحول پرووائڈ کریں بچیوں کو. اچھا سر, سرکاری کالجز کے اندر اتنا اچھا ایک ڈرامہ فیسٹیول ہوا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سرکاری کالجز میں جو بچے پڑھتے ہیں یا جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ ہائیلی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, جس کا ثبوت آپ نے آج دیکھا کہ اس طرح کی پرفارمنس آپ کو کسی ادارے میں اس علاقے میں کسی پرائیویٹ ادارے میں نہیں ملے گی. تو اس طرح کی جو پرفارمنس ہے, یہ بچیوں نے جو پرفارم کیا اور ان کو تیاری جو کروائی اساتذہ نے, اس طرح کی عمدہ تیاری اور اس طرح کی عمدہ پرفارمنس میں سمجھتا ہوں, میں تو بہت ہی متاثر ہوا. ہمارے ٹیلنٹ ہماری بچیوں میں جو ہمارے کالج میں پڑھتی ہیں ان کا ٹیلنٹ سے, اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کے ٹیلنٹ سے میں امپریس ہوا ہوں. اچھا, یہ آپ کا یہ 2018 میں جو یہ انگلش ڈپارٹمنٹ کے اندر پہلا بیچ تھا بچیوں کا, تو کیا سمجھتی ہیں کہ کتنی مطمئن ہوئی ہیں, کیا کمیاں تھیں؟ 2018 میں ہم نے سب سے پہلا بیچ سٹارٹ کیا تھا بی ایس انگلش 4 سالہ, اور اس کے دوران کمی تو ظاہر ہے بہت زیادہ تھی, چونکہ کالج کے لیول پہ سٹارٹ ہوا تھا, ایفیلیٹڈ کالج ہیں ہم لوگ, اس کے لیول پہ سٹارٹ ہوا تھا. اور کمی تو ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کے اندر تھی, فیکلٹی میں کمی تھی, لائبریریز ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں بہت کمی تھی. تو اس کو پورا کرنے کے لیے خیر ہم سیمسٹر ٹو سیمسٹر چلتے گئے, اور پھر ہم نے کچھ باہر سے پورا کیا, کچھ اندر سے پورا کیا. فیکلٹی سب سے بڑا پرابلم تھی, اور اس کے بعد ہمارے پاس ظاہر ہے کتابوں کا نہ ہونا, اس طرح کے بے شمار معاملات تھے, لیکن ہم نے شروع کر لیا تھا, اور اس کے ساتھ الحمدللہ اب ان کو 8ویں سیمسٹر تک لے کے آ گئے. آپ نے انگلش ڈرامہ فیسٹیول منعقد کروایا ہے, کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ ایکسپیرینس تو کہہ سکتے ہیں آپ مشکل بھی تھا, اچھا بھی تھا, اور فروٹفل بھی تھا. ہر طرح سے ہم نے بہت سارا کچھ اس میں مشکلات بھی دیکھی, سیکھا بھی, اور اینڈ رزلٹ اچھا بھی آیا. اس کو کرنا مشکل اس لیے تھا کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا, اور بہت کم وسائل میں ہو رہا تھا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹیم جو تھی وہ بہت لمیٹڈ تھی. لائک میم سندس ندیم تھیں ایک جو پیچھے لکھ بھی رہی تھیں, ڈائریکٹ بھی کر رہی تھیں, اور ہمارے پاس ٹیکنیکل جو ٹیم تھی وہ بھی اویلیبل نہیں تھی, اور بچے جو تھے وہ کوئی پروفیشنل ایکٹرز نہیں تھے. تو وہ صرف اپنے اس شو کے لیے لٹریچر ان کا جو ڈومین تھا اس کی وجہ سے وہ کر رہے تھے, اور وہ کر پا رہے تھے, اس کی وجہ سے انہوں نے کیا, اور اچھا تھا. جس کا رزلٹ اچھا ہے, جس چیز کا آخر میں ہم سیٹسفائیڈ ہیں, اس لیے اچھا ایکسپیرینس تھا ہمارے حساب سے. تو یعنی آپ کی توقعات پر پورا اترا ہے؟ الحمدللہ توقعات سے زیادہ تھا جی. توقعات, کیونکہ توقعات کے حساب سے ہم کوئی پروفیشنل ایکٹرز تو بچے نہیں تھے, نہ ہی ہمارے پاس کوئی جو فیکلٹی تھی وہ بھی اتنی زیادہ, جتنے لوگ جس کو کہہ سکتے ہیں اس کام میں انوالو ہونا, یا اس میں چونکہ ہم نے کلاسز بھی لینی ہوتی ہیں, وہ سب کرنا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اتنی زیادہ ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائی ہے, اس کو ہم اس طرح سے پورے سے کر نہیں پا رہے تھے. لیکن پھر بھی اس کے حساب سے بہت اچھا گیا, رسپانس بہت اچھا تھا, آڈینس کا رسپانس بہت اچھا تھا, بچوں نے انجوائے کیا, ٹیچرز نے انجوائے کیا. جو نئی بچیاں جو داخلہ لینا چاہیں گی نئے آپ کے سیشن کے اندر, تو کیا کہیں گی ان کے والدین کو؟ والدین کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری تو اپنی طرف سے بہت کوشش ہے کہ ہم آپ کو خواتین کے ادارے میں رہتے ہوئے آپ کو بی ایس کی جو ڈگری ہے 4 سالہ, وہ ہم آپ کے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کریں. کوالٹی ایجوکیشن مطلب کہ ہم ان کو صرف ڈگری نہیں دے رہے, ہم اس کے ساتھ ان کی ساری ریکوائرمنٹس, جیسے یہ ڈرامہ ریکوائرمنٹ ہی تھا, انہوں نے لٹریچر پڑھا ہے تو لٹریچر کو ایکٹ کر کے انہوں نے ایکچولی میں دکھا دیا, اور اس کے ساتھ ان کی اپنی لرننگ بہت زیادہ ہوئی. تو یہ ان کی ڈگری کا ایک سمجھ لیں پریکٹیکل پارٹ تھا. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان کو کوالٹی چیزیں مہیا کریں. ابھی تک تو الحمدللہ ہمیں کامیاب ہو رہے ہیں, ان کو ہم کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کریں. یہی والدین کو ذرا ان کو سیٹسفیکشن اسی سے ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ جو یہ ایک ڈرامہ فیسٹیول ہم نے ارینج کیا ہمارے کالج نے,
उसका मकसद एक तो ये था कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, आपने देखा होगा कि बच्चों ने किस तरह उसको ना सिर्फ कि उनको डायलॉग्स याद करवाना और फिर उन डायलॉग्स की डिलीवरी, दैट वाज इम्पॉर्टेंट, और बच्चों ने बहुत अच्छा उसको परफॉर्म किया। फिर आपने देखा एक मैसेज कन्वे हुआ, 2 वर्जन दिखाए गए। हमारी जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर सुंदस हैं, उन्होंने इसको लिखा और उसको मतलब उन्होंने दोबारा से ऐसे वो ड्रामेटाइज़ किया कि लोगों को एक मैसेज कन्वे हो कि आजकल के जो बच्चे हैं वो किस तरह की थॉट्स लेके कि जो चीज़ कल आप जो एक जनरेशन गैप था बड़े में और छोटे में, जो 2 जनरेशन्स के दरमियान होता है, उसको फिलअप कैसे किया जाता है। तो वो कि डायलॉग्स के ज़रिए किया जाता है, कन्वर्सेशन होनी चाहिए, आपस में डिस्कशन होनी चाहिए, हम प्रॉब्लम्स के सलूशन निकाल सकते हैं। क्या आप समझती हैं कि जितना टाइम आपने अपने कॉलेज के अंदर लगाया है तो वहाँ पे उसके माहौल से आप कितनी मुतमिन हुई हैं? बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, क्योंकि कोई एजुकेशन नहीं थी, तो सिर्फ गर्ल्स के लिए था। तो बंदा मतलब जिस तरह के ये ड्रामा फेस्टिवल हम कर रहे हैं, बॉयज़ कॉलेज में कर रहे हैं, लेकिन बॉयज़ के सामने तो नहीं कर रहे ना, तो सिर्फ गर्ल्स हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ का भी एहसास होता है इंसान को, और बाकी टीचर्स भी फीमेल ही हैं ज़्यादा। जो आज का ये ड्रामा फेस्टिवल हुआ है, इससे आप कितनी मुतमिन हुई हैं, और आप अपने जो बच्चियों जिन पे इतनी मेहनत की है आपने, मेरे ख्याल से 2 महीनों से आप इनकी रिहर्सल्स करवा रही हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस से आप कितनी मुतमिन हुई हैं और क्या समझती हैं? मैं समझती हूँ कि 2 मंथ्स लगे हैं हमें, और चूँकि मेहनत है और अल्लाह कभी मेहनत रायगा नहीं जाने देता। अच्छा, मेरी बच्चियों से भी बात हुई है, बच्चियों से मैंने एक सवाल किया था कि आज के जो ये फंक्शन है, इसको कामयाब बनाने में ज़्यादा मेहनत किसकी है, टीचर्स की है या स्टूडेंट्स की है? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो तो मैं आपको नहीं बता रहा, मगर मैं जानना चाहता हूँ आप क्या कहेंगे इस? मेरा तो पर्सनली ख्याल है कि बच्चों की मेहनत इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी से लेके, डायलॉग मेमोराइजेशन से लेके, गेटअप से लेके और प्रॉप से लेके जो शॉपिंग है, वो सब कुछ बच्चियों ने किया। तो मुझे लग रहा है कि इसमें बच्चियों का 100% एफर्ट है। हम हैं, दे आर टैलेंटेड, बट वी आर हेयर टू पॉलिश देयर टैलेंट। जो ये ड्रामा फेस्टिवल हुआ है, इससे आप कितनी मुतमिन हुई हैं, और जितनी भी मेहनत है वो किसको आप क्रेडिट देंगी? मैं बहुत मुतमईन हूँ इस चीज़ से। इससे हमने बहुत कुछ सीखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक की नेमत है कि हमें जब हमारा BS कंप्लीट होने वाला है तो हमें ये मौका मिला है। और मेहनत की बात करें तो टीचर्स की मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। कुछ 1-2 टीचर्स हैं जिनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, और बच्चों की मेहनत तो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों ने अपने फाइनेंशियल भी इश्यूज़ भी सॉल्व किए हैं, टाइम बहुत ज़्यादा दिया है, मेहनत बहुत ज़्यादा की है, अपनी पढ़ाई को भी साथ चलाया है और इस टाइम को भी साथ चलाया, जबकि फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन बच्चों ने उस चीज़ को भी इसके मेहनत में नहीं आने दिया। आज आपका ये ड्रामा फेस्टिवल हुआ है, इसमें आपका किरदार क्या है, और आप क्या समझती हैं कि आपने इस स्टेज के ऊपर क्या क्या सीखा है? फर्स्टली अस्सलाम वालेकुम टू यू, एंड सेकंड थिंग, माय नेम इज़ आयशा खानम। मैं यहाँ पर जो मैं BS इंग्लिश 6 सेमेस्टर से हूँ, और मैं गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, उस तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने कॉलेज को। और यहाँ पर एक प्ले हो रहा है जो जिसमें मेरा कैरेक्टर है एज अ वेटर। फर्स्ट चीज़ जो मैंने लर्न की अपने इस चीज़ से कि लड़कियाँ जो है इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो कर सकती हैं। वो लोग ये समझ रहे होते हैं कि नहीं हम लोग आगे नहीं निकल सकती हैं, ये सोचती हैं हम कॉस्ट्यूम या कोई भी ऐसी चीज़ जिस वजह से उनको लग रहा होता है कि सोसाइटी हमें इस चीज़ पर रोकेगी या अच्छा नहीं समझेगी, ऐसा नहीं है। अगर इस्लाम ने हमें इजाज़त दी हो तो हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात ये, हम लोग खुद अपने आप के अंदर एक चीज़ अपने आप को ग्रूम अप करें और सोचें कि हम इंडिपेंडेंट हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। मैं अगर कर सकती हूँ तो मैं सोचती हूँ हर लड़की कर सकती है, और इट्स ऑनर फॉर मी कि मैं अपने कॉलेज की तरफ से आज इस जगह पर हूँ, स्टेज पे। कौमों की तरक्की के लिए एक बुनियादी जुज़ निज़ाम मेयार तालीम है। तालीमी इदारे वो दरसगाहें हैं जहाँ नौनियालों से लेकर नौजवानों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाता है, इन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई जाती है और जदीद उलूम से बहरामंद करती है। बदकिस्मती से महकमा तालीम में बरजुमान आला अफसरान यकसा निसाब तालीम राइज करने में कासर हैं। आज के इस दौर में वालिदैन अपने बच्चों की मियारी तालीम के सिलसिले में बड़े फ़िक्रमंद हैं। इनकी फ़िक्रमंदी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो इसके लिए बड़ी बड़ी रकमें भी खर्च करने को तैयार होते हैं, यहाँ तक कि अपना घर बार छोड़कर बड़े बड़े शहरों में मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन तालीम के मेयारात को जांचना वालिदैन के लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस मैदान में मुकाबला आराई बहुत ज़्यादा हो गया है। हर साल नए नए स्कूल कॉलेजेस मंजर आम पर आ रहे हैं।
جو دیدہ زیب پمفلٹ پوسٹرز کے ذریعے معیاری تعلیم کا دعویٰ تو پیش کرتے ہیں، لیکن ان حالات میں صحیح انتخاب ایک پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پورے ملک اور آزاد کشمیر میں یکساں تعلیمی نظام رائج کیا جائے تاکہ امیر اور غریب کے درمیان معیار تعلیم کا فرق نہ رہے۔ کیمرہ مین راشد احمد کے ساتھ اپنے میزبان عرفان اکرم کو دے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔